تو آئے میں سب نکالیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل نواں باب اور پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے، سنیں لکھا جی، جن کے پاس کلام ہے نکالیں میرے ساتھ. پہلی آیت، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ سنیں جی، سنیں، بڑی اچھی بات لکھیں، دیکھیں لکھا ہے پہلی آیت، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا کیا تھا جی؟ جو جنم کا اندھا تھا. دیکھا کس نے؟ میرے ساتھ لگتا تھوڑا دھیان کے ہو رہے. کس نے دیکھا؟ جنم کے اندھے پر نگاہ کس کی پڑی؟ یسوع کی. تو میں یوں اس کو لیتا ہوں کہ جس کو یسوع دیکھے یا جو کوئی یسوع کو دیکھے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ یسوع سے بدل کر رکھتے. آمین. میری بات کو سمجھے صاحب، جس پر نگاہ یسوع کی پڑے یا جس کی نگاہ یسوع پر پڑے، بات سمجھ آ رہی ہے اچھا بھائی؟ جس کی نگاہ یسوع پر پڑے یا یسوع کی نگاہ جس پر پڑے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، یسوع سے بدل کر رکھ دیا. سارے کہیں ہاللویا، سارے کہیں ہاللویا، سارے کہیں ہاللویا. یسوع ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یسوع ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یسوع ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی نگاہیں ہم پر لگا رکھی ہیں، کہ تو نے اپنی نگاہیں ہم پر لگا رکھی ہیں اور تو نے ہمیں بدل کر رکھ دیا ہے، تو نے ہمیں آسمانی بنا دیا ہے، تو نے ہمیں روحانی بنا دیا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. لکھا جی، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا کیا تھا جی؟ اندھا تھا. اب اس جنم کے اندھے کو یسوع نے دیکھا ہے. زکئی نے یسوع کو دیکھا تھا، اس جنم کے اندھے کو یسوع نے دیکھا ہے. زکئی کو کس نے دیکھا تھا؟ زکئی نے کس کو دیکھا تھا؟ زکئی نے یسوع کو دیکھا. وہ پہلے جیسا نہیں رہا. اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں اگر میں نے کسی سے نا حق لیا ہے تو اس کو 4 گنا زیادہ ادا کروں. اس نے اپنی کمی کمزوری کو اقرار کیا اور یسوع پر کیا لے آیا؟ ایمان لے آیا. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع کی نگاہ جس پر پڑے یا جس کی نگاہ یسوع پر پڑے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے. آمین. تو اس جنم کے اندھے پر جب یسوع کی نگاہ پڑتی ہے تو یہ جنم کا اندھا نہیں رہتا بلکہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آمین. بلکہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ پہلے جیسا نہیں رہا بلکہ یسوع نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے. آمین. لکھا ہے پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ اب اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا اپنے کہ اے ربی، ربی کا مطلب ہے استاد، محترم، عظیم، یہ اندھا کیوں پیدا ہوا ہے؟ کس نے گناہ کیا؟ اس میں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ماں باپ نے گناہ نہیں کیا یا وہ پاک ہے، لیکن شاگرد جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے گناہ کیا جو پیدا ہوا یہ لڑکا؟ اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے کیا؟ لیکن یہ پوچھا کہ ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ اندھا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے ہوا نا، بعد میں تو نہیں آ کے ہوا نا. تو اجمین شاگرد یہ 2 سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا تو اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے. کس نے گناہ کیا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ شاگردوں کو پہلے تو یسوع نے یہ کلیئر کر دیا کہ نہ تو اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے اور نہ اس نے گناہ کیا ہے. اس لیے کہ شاگردوں کو سمجھایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معروسی گناہ جو ہے وہ تو اس میں ہوتا ہے، باقی عملاً گناہ جو ہے اس میں نہیں ہوتا، عملاً گناہ اس میں نہیں ہوتا. تو شاگردوں کو یہ یسوع سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عملاً گناہ تو اس بچے نے ہے نہیں، کیونکہ یہ پیدائشی اندھا ہوا ہے نا،
تو اطمین کی گناہ کے باعث بیماری نہیں ہے. بیماریاں تین قسم کی ہیں. ایک خدا کے جلال کے لیے، جیسے یسوع نے یہاں کہا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے بیماری اس پر آئی. یہ جنم کا اندھا اس لیے پیدا ہوا تاکہ خدا کا کلام کیا پائے جی، عزت پائے. اور وہ جب اس کے پاس آئے تو یہ بینا ہو جائے، دیکھنا شروع کرے. نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، نہ اس نے گناہ کیا، اس لیے یہ خدا کے جلال کے لیے. کچھ بیماریاں جو آتی ہیں گناہ کے باعث، کچھ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے، اور کچھ آزمائش. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو بیماری یا مصیبت یا دکھ ہم میں ہے، ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کس لیے ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کچھ سمجھ جاتا ہے، شاگرد نہیں سمجھے تھے، شاگردوں نے یسوع سے پوچھا تو یسوع نے سمجھا دیا. تو ہمیں پاک روح سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے، یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کا کلام اس میں کیا ہو جی، ظاہر ہو. بلکہ خدا کا کلام اس میں کیا ہو جی، ظاہر ہو. لکھا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن کو کرنا کیا ہے جی، ضرور ہے. یہ یسوع اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جسے میرے باپ نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے اور اس کے کام ہم نے دن کو کرنا کیا ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی کام نہیں ہوگا. وہ کیا کریں گے ہم کبھی کہیں نا توبہ کر لو، کسی نے پوچھا اچھا وہ کچھ کر، وہ کہتے ہیں جیسے قاضی 30-40 سال ہو رہے ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، بڑا کر لیں گے جیسے 70-80 سال 90 سال. جی بہن سونیا یہ کہتے ہیں نا وہ بڑی زندگی پڑی ہے. زندگی میں کہتا ہوں یوں گزر جاتی ہے، زندگی یوں گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. اس بات کو یسوع شاگردوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کام کو دن کو یہ سمجھ کر کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے جلدی کریں، مسیح کا کام ہو جائے، انجیل کی منادی کی جائے تاکہ خدا کے مسیح کا آنا جلد ہو. اس لیے کہ ہم نے دن کو جتنا جلدی ہو سکے خدا کے کام کو کیا کرنا ہے جی، کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب، دیکھا ہے کام دن کو کرنا ضرور ہے. اور رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. پھر وہ رات آ جائے گی جس میں کوئی بھی شخص کو کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، زمین پر رکھا ہے، اس کا کام ہمیں بڑی دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کرنے کی کیا ہے جی، ضرورت ہے. آمین. لکھا ہے جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا کیا ہوں جی، نور. خدا یسوع مسیح تو نور ہمیشہ، آج بھی وہ نور ہے، لیکن یہاں یسوع مسیح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نور جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا کیا ہو جی، نور. تاکہ جیسے یہ اندھا ہے، خدا یسوع مسیح نور زندگی، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے نا، ہمیشہ کی زندگی کے لیے نور اس زمین پر انسان بن کر آیا تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے کیا کریں جی، توبہ کر لیں، تاکہ وہ دیکھے کہ لوگ نجات پا رہے ہیں، بچ رہے ہیں. جیسے اس اندھے نے اس نور کو پھر دیکھا، اس اندھے نے اس نور کو دیکھ لیا کہ یہ راہ ہے، حق ہے، زندگی ہے، اور یہ حقیقی نور ہے. آمین. لکھا ہے پھر آگے لکھا ہے جی جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں. یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اسے کہا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا. شلوخ کا ترجمہ ہے جی بھیجا ہوا، جو اشارہ یہ ہے یسوع کی طرف دیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. شلوخ جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے. پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. اب بات کیا سمجھنے کیا کہ یسوع نے مٹی لی، اس کی آنکھوں پہ لگائی، سانی، اور یہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت کیا؟ یسوع تو قادر مطلق ہے نا، وہ ویسے ہی کہتا تیری آنکھیں آ جائیں تو آنکھیں آ جاتی. بہن سونیا، بہن شازیہ آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی؟ لیکن مٹی لی، پھر اس کی آنکھوں پہ لگائی. کیا یہ اس کا سبب تھا؟ خداوند یسوع مسیح فقیوں فریسیوں کو، اس شرع کے عالموں کو جو اپنے اوپر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا، ہم سب خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کے قریب ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اپنے اوپر فخر کرتے ہیں. ان کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں. میں یہ بتانے کو میں کو نکال کر خدا کی راہ پر چلو. خدا کے لوگوں میں نہیں، کیونکہ میں کو ان کو بتانے کے لیے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. تو مٹی لی،
باغ عدن میں آدم کو کس سے بنایا تھا؟ باغ عدن میں آدم کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ مٹی سے بنایا گیا تھا. تو خداوند یسوع مسیح بھی یہاں مٹی لے رہے ہیں. آنکھوں کے اندر وہ بال نہیں تھے تو یسوع نے اس کی آنکھوں پہ کیا لگائی جی؟ مٹی لگائی. یسوع مسیح یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آدم کو خدا نے بنایا تھا میں بھی خدا ہوں, میں بھی اس کی آنکھوں کو اسی طرح بنا رہا ہوں. یسوع ویسے بھی کہتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں, لیکن مٹی سے ان آنکھوں کے بالوں کو بنایا, بتایا کہ میں راہ ہوں, میں حق ہوں, میں ہی خدا ہوں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو اس مٹی کو دیا اور اس کی آنکھوں پہ لگایا, اور اس کی جب اس نے جا کے اس کو دھویا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ بینا ہو گیا, دیکھنا شروع کر دیا. پھر لکھا ہے بینا ہو کر واپس آیا. کیا ہو کر واپس آیا؟ بینا ہو کر واپس آیا. بس آگے والی آیت پڑھ رہا ہوں جی, 5ویں. پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے کیا یہ وہی نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے, اوروں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں. اس نے کیا کہا جی؟ میں. اب اس میں ایک بات میں نے سیکھی, بات آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس اندھے کو آنکھیں ملی گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں, ارے یہ وہ ہے, یہ کون ہے, یہ پہلے دیکھ نہیں سکتا تھا اب دیکھ رہا ہے. تو میں اس کی یوں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں, جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں, جب ہم اسے شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں, تو جیسے وہ لوگ اندھے کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں, جب ہم بھی توبہ کریں تو ہمارے کاموں سے, ہمارے انسان سے, ہماری گفتگو سے بھی ہمارے پڑوسی آس پاس لوگ جانیں کہ ہم کون ہیں جی؟ مسیحی ہے. ہمیں مسیح نے چن لیا ہے, الگ کر لیا ہے, پاک کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے, اور ہمارے سارے گناہوں کا فدیہ دے دیا گیا ہے. آمین. جس طرح یہ اندھے کو دیکھ کر وہ حیران ہو رہے ہیں, ارے ایمانداروں کو بھی ایسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو حیران ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ہی مسیح پر ایمان رکھتا ہے, یہ واقعہ ہی مسیح ہے, یہ مسیح کا فالوور ہے. مسیح نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے. میں نے کہا جس پر مسیح کی نگاہ پڑے یا جس کی مسیح پر نگاہ پڑے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا, مسیح سے بدل کر رکھ دیتا ہے. آمین. تو پھر ہمارے کاموں سے, ہمارے رہن سہن سے ارشد بھائی حیران ہونا چاہیے, نہیں لوگوں کو ہونا چاہیے. اگر بھیڑ میں ہم بھی ویسے ہی ہوں جیسے دنیا ہے تو پھر کیا فائدہ ہمارا ایماندار کہلانے؟ اچھا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے. اس بات پر ہمیں سوچنا ہے کہ اس اندھے کو لوگ پہچان رہے ہیں کہ کیا یہ وہی اندھا ہے؟ ارے یہ تو اب آنکھ دیکھ سکتا ہے, یہ تو ساری دنیا کو اب دیکھ رہا ہے, پہلے یہ دیکھ نہیں سکتا تھا, بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن یسوع جب اسے ملا تو اس کی حیثیت اسے مل گئی. آمین. اسے حیثیت مل گئی, اسے لوگ پہچاننے لگے, ارے یہ تو وہ اندھا تھا جو بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا, اب یہ اندھا نہیں رہا, اب یہ بھیک نہیں مانگ رہا, اب یہ مانگتا نہیں ہے, بلکہ اب یہ دینے والا بن گیا ہے. آمین. سب کہے آمین. آمین. تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمانداروں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بعض نے کہا یہ وہی ہے, اوروں نے کہا نہیں لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے. اس نے کہا میں وہی ہوں. بس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ کہنے لگے کہ پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا چلو میں جا کر دھو لے. پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا. انہوں سے کہا وہ کہاں ہے؟ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں وہ یسوع کہاں ہے؟ تو کیا لکھا آگے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے, اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا. وہ کون سا دن تھا جی؟ سبت کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ میرے ساتھ رہے. وہ کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا. منفقی فریسیوں نے بھی مصیبت پائی تھی کہ سبت کے دن تو شفا دینا ہی نہیں چاہیے. سبت کے دن پاویں کو مر جائے انہوں ٹھیک کرنا نہیں چاہیے, انہوں ویکھنا چاہیے. یہ بھی خداوند یسوع مسیح ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہم ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو کیا سبت کے دن اسے مرنے دیا جائے؟ نا 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 نا. جان کو بچانا. کہا 99 بھیڑے میں سے ایک بھیڑ اگر کھو جائے تو یسوع 99 کو چھوڑ کر ایک کی فکر کرتا ہے. یہ ہے مسیح کی محبت.
وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ پھر خدا یسوع مسیح خدا تو خود سبت کا مالک ہے نا، ان مالک نے جو قانون بنانے والا ہے اس کو ہم تو قانون نہیں سکھا سکتے نا۔ ارشد بھائی، لیکن صاحب جو قانون بنانے والا ہے، اس طرح میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہمارا ملک ہے تو ہمارے ملک کا جو صدر ہے، صدر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی اپیل کرے جسے سزائے موت کا حکم ہو جاتا ہے، اگر وہ صدر سے اپیل کرتا ہے تو صدر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اسے سزائے موت سے بچا سکتا ہے۔ صدر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو قانون بناتا ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوتے ہیں کہ وہ قانون سے بڑا ہے، وہ قانون سے، جبکہ قانون میں لکھا ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن صدر کے پاس کیونکہ سب سے بڑا پوسٹ ہے، عہدہ ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ قانون کا بنانے والا ہے۔ تو اس لیے خدا خود قانون بنائے، اس نے خود شریعت دی نا، اس نے خود قانون بنائے، تو سبت کا خود مالک ہے نا۔ تو اس لیے فقیہ و فریسیوں کو یسوع یہاں یہ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ سبت کے دن اگر کوئی مر رہا ہو تو بھائی اسے بچانا پہلے ضروری ہے۔ کیا اگر تمہاری بھینس یا تمہارا بیل اگر بھوکا ہو، پیاسا ہو، پانی کی اسے ضرورت ہو، تو کیا تم اسے پانی پلانے کے لیے سبت کے دن ہی پہ جائے اس کو مرنے دیتے؟ جب تم ایسا نہیں کرتے تو پھر انسان تو بہت اہم ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے بھلے کوئی بھی۔ تو اچھا آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مفیسانی اور میری آنکھوں کو لگا کر مجھ سے کہا شروع میں جا کر بولے، بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگا کر پھر میں نے دھو لیا اور بینا ہوا۔ بس بعض فریسی کہنے لگے یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ اب تین چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اتنے کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں، آگے ہم پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ خدا نہ ہو تو ایسے معجزے کر ہی نہیں سکتا، وہ شفا دے ہی نہیں سکتا۔ اب وہ دونوں چیزوں میں فقیہ فریسی شرع کے عالم جو ہے نا کنفیوز بھی ہیں، سوچ بھی رہے کہ کریں کیا۔ اگر یہ خدا کام کہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو پھر یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنم کا اندھا تو ہم نے موسیٰ سے لے کر آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے ٹھیک کیا ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا اس کے ساتھ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے بھی لکھا ہے سبت کے دن کو نہیں مانتا، اور کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے۔ پھر دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دونوں چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ یہ سبت کو نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ خدا نہ ہو تو ایسے معجزے کر بھی نہیں سکتا، وہ اندھے کو آنکھیں دے بھی نہیں سکتا۔ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جنم کا اندھا، کسی نے موسیٰ سے لے کر پوری سٹوری پڑھ لی، کسی نے آج تک کسی اندھے کی آنکھیں ایسے جو جنم کا اندھا ہو وہ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھا پھر پس ان میں اختلاف ہوا، واپس سے کیوں لڑنے لگ گئے؟ ہم کریے گی پس ان میں کیا ہوا؟ کیونکہ سچائی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح ٹرو ہے، سچ ہے، راہ ہے، حق ہے، زندگی ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آمین۔ سچ کو کوئی کون مات دے سکتا ہے؟ کون ہرا سکتا ہے؟ سچ سچ ہی رہے گا۔ سارے جھوٹے جڑے نے کتنے جان گے؟ کتنے جان گے؟ دسو نا۔ جہنم میں جائیں گے اور گندک اور کڑی جھیل ڈالے جائیں گے، آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور یعنی ایک ہی دفعہ ڈالے جائیں گے سڑ کے ختم۔ جیسے ہم ہمیشہ کی زندگی پا کر آسمان پر زندہ رہیں گے نا، وہ ہمیشہ روز جلتے رہیں گے۔ پھر کہیں گے ارے یار پاسٹر ذوالفقار صحیح کہہ دیتا ہے، پہچان صحیح کہہ دیتا ہے، وہ تو کیوں نہیں سنی؟ ڈیکن صاحب نے مجھے کہہ دے سن سننے کا چنگا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن وہ مر کے ختم ہو جائیں گے، تو روز مرتے رہیں گے وہاں، روز سڑتے رہیں گے وہاں، روز دانت پیستے رہیں گے۔ پھر وہ دیکھ کر کہیں گے اس وقت ہم نے کیوں قربانی، کیوں بات کو نہیں سنا، کیوں کلام کو نہیں سنا، کیوں یسوع پر ایمان نہیں لائے؟ اس لیے اس غضب سے بچانے کے لیے خاتموں کی ڈیوٹی ہے، لوگوں کو دسنا ہے کہ وہ غضب بہت برا غضب ہے۔ کلام کہتا ہے نہ دنیا جب سے بنی ہے ایسا غضب کبھی ہوا، نہ کسی نے دیکھا جو وہ غضب ہوگا، وہ بڑا خطرناک غضب ہوگا۔
खुदा का, तो उसमें वो लोग चले गए। तो इसलिए हमारी ईमानदारों की ड्यूटी है कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਸੀਏ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝਣੀ ਜੇ ਕਦੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ तो ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸੜੋ। खुदा ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋ। ये हमारी क्या जी? सारे कहें ये हमारी ड्यूटी है, सारे हाथ खड़े करके खुदा ने जरूर को ये हमारी क्या है जी? ये हमारी क्या है साहब? हमारी क्या है? ये हमारी ड्यूटी है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अंजील ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਖਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ है? ये अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ताकि ये सुल्ताना क्या हो जल्द। तो आगे लिखा जी 16वीं आयत। और बिना हो गया बस बाज फकी फिर से कहने लगे याद खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबर के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा गुनहगार आदमी क्यों ऐसे मुझे दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है? हम अंधे को पूछते हैं अरशद भाई, आप अंधे से पूछते हैं भाई तेरी आंखें जो खुल गई हैं तू उसके हक में कहता क्या है? वो कौन है? अब सुने वो क्या कहता है। उसने कहा वो नबी है। अभी उसकी अकल जहां तक थी, जहां तक वो समझता था कि ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा का नबी है, कहता वो नबी है। क्या कहता है? वो नबी है। यहाँ वो नबी कह रहे हैं, आगे जाके देखिएगा क्या कहता है। लेकिन यहूदियों को यकीन आया कि ये अंधा था, अब बीना हो गया है। यकीन आया जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को, हम फिर माँ बाप को बुला रहे हैं, इतनी तफशीश इसके पीछे पड़ गई कि यार जन्म का अंधा देखने लग गया है, उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहे। फिर उसके माँ बाप को बुलाया। अब सुनिएगा, अब लिखा है उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे पूछा क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है। माँ बाप की स्टेटमेंट सुने थी, कहते हैं हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि वो अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली है। वो तो बालक है, उसी से पूछ लो। कहने बड़ा है, आप इसी से पूछ लें, क्योंकि वो यहूदियों के डर से नहीं बोल रहे थे। क्योंकि यहूदी कहने से जेड़ा कहेगा ना सब्बत दिन इसने ये बात है उसकी फेवर करेंगे, उसका ना ही काट देना से हैकल में से, उसको हैकल च आने नहीं देना। तो सारे डर गए, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। हाँ ये जरूर हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये अंधा पैदा हुआ था, लेकिन अब इसकी आंखें खुल गई हैं, किसने खोली है ये आप इसी से पूछें। तो देखिए वो क्या दिलेरी से कहता है। माँ बाप ने ये स्टेटमेंट दे दी। ये उसके बाद माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से क्या कर दिया जाए जी? खारिज कर दिया जाए। उसे खारिज कर दिया, इसलिए उन्होंने डर से कहा। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालक है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। क्या कह रहे हैं जी यीशु के बारे में? हम तो जानते हैं कि ये शख्स गुनाहगार है, तुम क्या कहना है? क्वेश्चन आगे लिखा है। उसने जवाब दिया मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार, मैं नहीं जानता वो गुनहगार, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं, कहता मैनू नहीं पता वो गुनहगार है, तुसी जो कहते हो। मैं एक गल जानना है, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बिना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने जवाब दिया मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना। कहता मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि वो नबी है, वो खुदा की तरफ से है, वो भेजा हुआ है, वो पाक है, वो सब कुछ करने पर कादिर है। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, अब मैं तुम्हें बार बार क्या बताऊं? दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? कहता दोबारा क्यों सुनना चाहते हो, क्यों पूछना चाहते हो? क्यों तुम्हें यकीन नहीं होता कि वो राह है, वो हक है, वो जिंदगी है, वो सब कुछ करने पर कादिर है? क्यों तुम्हारी रूहानी आंखें नहीं खुल रही है? हम रूहानी आंखें हमारी असल में बंद है। खुदा हमारी रूहानी आंखों को क्या करना चाहता है? खोलना चाहता है। मेरे साथ कहें खुदा हमारी रूहानी आंखों को क्या करना चाहता है? रूहानी आंखों से हम खुदा की बातों को समझ सकते हैं।
रूहानी आंखों से हम खुदा की कुदरत को, मसीह के सलीब के पैगाम को समझ सकते हैं। आमीन। रूहानी आंखों का खुलना क्या है कि बहुत, जब रूहानी आंखें खुलेंगी तो फिर यीशु की बातें हमारी समझ में आएंगी। ये क्या है, गीत भी गाते हम, रूह समझाए तो मैं समझूं कोड़ों की लाशों को। कोड़ों की लाशें नहीं तो लोग समझ रहे। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी। किसी बहन से ना किसी ने पूछा कि देखे हमारी खातर यीशु ने मारा गया, कुटिया गया, कोड़े मारे गए, ते ओदी दाढ़ी ते थूकिया गया, तो कहते उन्हें को गुनाह कीता ही होएगा जिंदगी में जब मार। मेरी बात समझ आई? तो लोगों की स्टेटमेंट सुने, यीशु ने हमारी खातर मार खाई, वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, तो लेकिन वो पहना दी ने कोने भी तो कुछ कीता ही होना जड़ा मारा। तो मतलब कहने का तो रूहानी आंखों से हम सलीब के पैगाम को समझ सकते हैं। हम सलीब की कुदरत को कि यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान ली, दुख सहा, मारा गया, कोड़े बरसाए गए, तो भी वो खामोश रहा। क्यों? तो हमसे प्यार करता है, उसने हमारा फैसला किया, वो हमें बचाना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा कर। तो हमारी रूहानी आंखों को क्या करना चाहता है जी? खोलना चाहता है। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे, क्या तू भी उसका शागिर्द है? हम उसको बुरा भला कह के कि तू तो शागिर्द बन गया। हम उसकी क्योंकि रूहानी आंखें खुल गई, वो तो उसका शागिर्द बन गया, वो तो उस पर ईमान ले आया। लेकिन इनकी रूहानी आंखें नहीं खुली, इसलिए वो कह रहा है कि क्या तुम भी उसके शागिर्द बनना चाहते हो? तो उसे बुरा भला कहकर क्या चलेंगे? देखिए आगे, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम किसके शागिर्द हैं जी? कहते हैं हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम तो इसके शागिर्द नहीं, ये तो गुनहगार है। मैं यहाँ यूं कहता हूँ कि अगर वो वाकई मूसा के शागिर्द होते, मूसा अक्स है। मूसा क्या है जी? हकीकत मसीह है। हकीकत कौन है? तो जो अक्स को नहीं पहचानता वो हकीकत को कैसे पहचानेगा? तो ना तो वो उन्होंने अक्स को पहचाना है और ना उन्होंने हकीकत को पहचाना है। उनकी आंखें नहीं खुली, उन्हें फजल ही उन पर नहीं हुआ। जो पहचान जाता है समझे उस पर मसीह का क्या हो गया जी? फजल हो गया। लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। कहना तुम जान ही नहीं कि उसने मेरी जन्म की जो आंखें में अंधा था, देख नहीं सकता था, मेरी आंखें खोली हैं। इतना बड़ा काम हुआ है, फिर भी तुम ईमान नहीं ला रहे। तो यही लड़का उनको समझा रहा है, फिर भी तुम उसकी कुदरत को नहीं जान रहे हो। फिर लिखा है, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चलता तो वो उसकी सुनता है। लड़का उन सारी स्टोरियां दस रहा है, लेकिन उनकी अकल में बात नहीं आ रही। दुनिया के शुरू से, आगे वाली बात सुने जी, 32वां आयत लिखा है, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। कह रहे हैं कि लड़का उनको समझा रहा है कि शुरू से लेकर हमने कभी नहीं देखा कि जन्म के अंधे की, जिसकी आंखें हो ही ना, किसी ने खोली हो। तो इस शख्स ने अगर खोली है तो ये वाकई खुदा है, ये खुदा की तरफ से भेजा गया है। आमीन। मगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब से कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ। उन्होंने बुरा भला कहना, उसी को कह रहे तुम भी गुनाहगार ही हो गया ओदे नाल। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टाइम मेरा हो गया, फिर अकेले रह गया एक ग्राम। चलो फिर हम तीसरी किस्त कर लांगे। ठीक है साहब, तीसरी इंस्टॉलमेंट बना ले हैं, हम इसके 3-5 कर लेते हैं। ठीक है, आगे बहुत आगे बात चलेंगे, आगे बड़ी और भी कुछ अच्छी बातें हैं आगे तक। इसको 10वें बाब से पहले हम आगे बढ़े, लेकिन हम यहाँ तक इसको खत्म करते हैं। आगे फिर खुदा ने जिंदगी दी, मौका दिया तो हम इसको सीखेंगे कलाम को। लेकिन इसमें मोटी मोटी बातें ये हैं, मैंने आपको बताया कि यीशु की निगाह जिस पे पड़े या जिसकी निगाह यीशु पे पड़े वो पहले जैसा नहीं होता, खुदा उसे बदल कर रख देता है। नंबर 1। नंबर 2, खुदा ने यीशु से मिट्टी दी, उसने बताया कि मैं राह और जिंदगी में हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ पर ईमान ले आओगे तो हमेशा की जिंदगी। ये सिखाना चाहा, ये भी उन्होंने नहीं सीखा। फिर तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसके साथ खुदा ना हो, जो खुदा की तरफ से ना हो, वो ऐसे मुझसे नहीं दिखा सकता। ये भी बात सीखने की है। ठीक है, तो इसी तरह ये मोटी मोटी बातें हैं। फिर उन्होंने खुद लड़का उनको बता रहा है कि हमने शुरू में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी जन्म के अंधे की ऐसे आके कोई इतनी बड़ी चीज़ों को देखकर भी अगर हम ईमान ना लाए
تو پھر ہمیں توفیق نہیں ملی. ہم پھر اس جھیل کے لیے لکھا نا کلام میں کچھ برتن بنائے ہی ذلت کے لیے گئے, کچھ برتن بنائے ہی ذلت کے لیے گئے. تو جس پر فضل ہو جائے, جسے توفیق مل جائے, وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. تو ہم پر فضل ہوا ہے, ہمیں توفیق ملی ہے, ہم خدا کی خوش نصیب ہیں ہم لوگ. خدا نے ہم پر فضل کیا, ہمیں چن لیا, ہمیں الگ کر لیا. کیوں میں چاہتی ہے ہمیں کیا کر لیا خدا نے؟ الگ کر لیا. ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا ہے, رحم ہوا ہے, اس نے ہمیں چن کر اپنی بادشاہی میں لے لیا ہے. آمین. خدا ہم آپ سبوں کو برکت دے دی.